بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب الصائم لیس من صومہ الا الجوع۔ بہت سارے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ روزہ رکھتے ہیں لیکن بھوک کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملتا۔ اسی پر حضرت شیخ نور اللہ مرکزوں نے بتایا تھا کہ اکابرین مشائخ نے روزے کے کچھ 6 آداب ذکر کیے ہیں۔ ان 6 آدابوں کو اگر کوئی آدمی اہتمام کرے گا تو پھر اس صورت میں اس کو روزہ کا ثواب ملے گا۔ اور ان میں سے گزشتہ کل بتایا تھا کہ ایک تو ہے آنکھوں کی حفاظت، کسی غلط جگہ پر روزہ رکھ کر غلط جگہ پر آنکھوں سے دیکھا نہ جائے۔ دوسری چیز بتائی تھی زبان کی حفاظت، کہ روزہ رکھنے کے بعد زبان کو غلط چیزوں میں استعمال نہ کیا جائے، خاص کر کے جھوٹ اور غیبت، اس سے بہت زیادہ اہتمام کیا جائے۔ چھٹی چیز کا لحاظ روزہ دار کے لیے ضروری فرماتے ہیں وہ یہ کہ روزہ کے بعد اس سے ڈرتے رہنا بھی ضروری ہے کہ نہ معلوم یہ روزہ قابل قبول ہے یا نہیں۔ علماء نے بتایا کہ چھٹی چیز روزہ تو رکھا، لیکن روزہ رکھنے کے بعد پھر آدمی کو اپنے کام سے اپنی عبادت سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ روزہ تو میں نے رکھا ہے لیکن اللہ کو یہ پسند آیا یا نہیں یہ تو نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ پسند نہ آیا ہو اور یہ مار دیا گیا ہو۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ آدمی نماز پڑھتا ہے کہ نماز پڑھنے میں اس صحیح طور نہیں ہوتی تو وہ نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے روزہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آیا تو پھر روزہ قبول نہیں ہوتا، مار دیا جاتا ہے۔ اب ہم نے تو روزہ رکھ لیا لیکن اللہ کو پسند نہیں آیا تو اسی کیا پھر اس طرح ہر عبادت کے ختم پر کہ نہ معلوم کوئی لفظ جس کی طرف التفات بھی نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہو گئی جس کی وجہ سے منہ پر مار دیا جائے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزوں فرماتے ہیں کہ ہر عبادت کے متعلق ہمیں عبادت تو کرنی ہے لیکن عبادت کرنے کے بعد عبادت کے اوپر گھمنڈ کرنا، عبادت کے اوپر اعتماد کر لینا اور یہ سمجھ لینا کہ میں نے بہت بڑا ڈھاڑ مار لی ہے، بہت بڑا کام کر لیا ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ بلکہ اس کی جگہ پر آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ میں نے قرآن پاک کی تلاوت تو کی ہے ابھی لیکن جیسے مخارج کا ادا کرنا چاہیے تھا مجھ سے نہیں ہوا، جیسے قرات میں ترتیل کا احکامات ہے اس کے مطابق مجھ سے نہیں ہوا۔ نماز پڑھی لیکن کیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی کیسی جگہ پر کوئی کمی رہ گئی ہے، تو ان چیزوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس کو پسند نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا۔ تو اس وجہ سے حضرت شیخ فرماتے ہیں عبادت تو سب کرنی ہے اور اس اعتماد سے کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر ہی لے گا، لیکن پھر بھی اس کے اوپر ہمیں گھمنڈ نہیں چاہیے، اعتماد نہیں چاہیے، بلکہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری عبادت قبول ہوئی ہو سکتا ہے کہ ہماری عبادتیں قبول نہ ہوئی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن پاک ان کو لعنت کرتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت میں جن لوگوں کو اولین وہلا میں فیصلہ ہوگا ان کے من جملہ ایک شہید ہوگا جس کو بلایا جائے گا۔ حدیث میں تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ قیامت میں 4 قسم کے آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگی۔ ان میں سے ایک تو ہوگا جو شہید ہوا ہوگا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ شہید کا ہے۔ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے اس کو شہید کہا جاتا ہے اور اس کا درجہ بہت بڑا ہے۔ اس وقت اگر دنیا میں کوئی آدمی مر جائے چاہے کتنا ہی اونچا بزرگ کیوں نہ ہو، لیکن جب تک حساب کتاب نہیں ہوگا وہاں تک جنت میں نہیں جائے گا۔ اور
اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا تو شہید یا شہید ہوتے ہی سیدھے ابھی جنت میں جائے گا، اور وہاں جنت میں جو جنت کے پوپٹے ہوتے ہیں، پرندے ہوتے ہیں، اس پرندوں میں اس کی جان ڈال دی جائے گی اور پوری جنت میں وہ گھومتا پھرے گا۔ کتنا اونچا درجہ ہے۔ اللہ جل جلالہ انہوں نے فرمایا کہ والا ان کو ایسا مت کہو کہ وہ مر گئے، بلکہ وہ زندہ ہے، رزق دیا جاتا ہے وغیرہ۔ شہید کا درجہ بہت ہی اونچا ہے، لیکن یہاں پر اس شہید کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جس کو بلایا جائے گا، اور اللہ کے جو جو انعام دنیا میں اس پر ہوئے تھے وہ اس کو جتائے جائیں گے، وہ ان سب نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ اللہ جل جلالہ ومن والہ اسے کہیں گے کہ میں نے تجھ پر یہ احسان کیا تھا، میں نے تجھ پر یہ انعام کیا تھا، میں نے تجھ پر یہ انعام کیا تھا۔ وہ آدمی کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا یہ انعام تھا، یہ بھی انعام تھا، یہ بھی انعام تھا، یہ بھی انعام تھا، اقرار کرے گا۔ اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا ان نعمتوں میں کیا حق ادائیگی کی؟ یہ جو ہم نے تم کو نعمت بھیجی تھی، نعمت دی تھی، اس پر تم نے کیا حق ادا کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ تیرے راستے میں قتال کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ آدمی کو سب سے زیادہ چیز اپنی جان پسند ہوتی ہے۔ اب یہ کہا گیا کہ یا اللہ تیرے راستے میں میں نے اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز جان جو تھی اس جان کو بھی قربان کر دیا اور میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جو کہہ رہا ہے وہ جھوٹ، تو جھوٹ، شہید ہو گیا، ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے، بلکہ تو نے قتال اس لیے کیا کہ لوگ بہادر کہیں، سو دنیا میں تم کو بہادر کہا گیا، اس لیے جس کام کے لیے تو نے اپنی جان دی تھی وہ جان تو تمہیں دنیا میں مل گیا ہو۔ یہی حال مالدار کا ہوگا، یہی حال عالم کا ہوگا۔ ایک بہت بڑے زبردست عالم کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کو جہنم میں ڈالو۔ وہ کہے گا کہ یا اللہ میں ہر وقت تیری دین کی خدمت میں رہتا تھا، نہ دین دیکھا نہ رات، جب بھی موقع ہوا میں تیرے دین کی خدمت کرتا رہا، سبق پڑھاتا رہا، لوگوں کو تقریر کرتا رہا، لوگوں کو سمجھاتا رہا۔ یہ جو کچھ کرتا تھا وہ کہے گا وہ اللہ جل جلالہ ومن والوں سے جواب ملے گا اس کے کہ تو جھوٹ کہہ رہا ہے، تو نے کیا یہ سب، ہم صحیح مانتے ہیں کہ صحیح تو نے کیا خوب دین کی خدمت کی، لیکن دین کی خدمت جو تم نے کی وہ ناموری حاصل کرنے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے کہ بہت بڑے مولانا صاحب ہے، بہت بڑے شیخ صاحب ہے، بہت بڑے علامہ ہے، یہ اس لیے تم نے یہ کام کیا اور یہ دنیا میں کہا گیا۔ لوگوں نے کہہ دیا بہت بڑے علامہ تھے، جس کام کو جس مقصد کے لیے کہا تھا وہ تو دنیا میں تمہیں مل گیا، ہمارے لیے تو کیا نہیں تھا، اس لیے اب ہمارے یہاں تم کو اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ بلکہ قتال اس لیے کیا تھا کہ لوگ بہادر کہیں سو کہا گیا جا چکا، اس کے بعد حکم ہوگا اس کے منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایسے ہی ایک عالم بلایا جائے گا، اس کو بھی اسی طرح اللہ کے انعامات بتلا کر پوچھا جائے گا کہ ان انعامات کے بدلے میں کیا کیا کارگزاری ہے۔ وہ عرض کرے گا کہ علم سیکھا، دوسروں کو سکھایا، تیری رضا کی خاطر تلاوت کی۔ ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے، یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ لوگ علامہ کہیں سو کہا جا چکا، اس کو بھی حکم ہوگا اور منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک دولت مند بلایا جائے گا، اسے انعامات الہی شمار کرانے اور اقرار کرنے کے بعد پوچھا جائے گا کہ اللہ کی اس نعمتوں میں کیا عمل کیا۔ وہ کہے گا کوئی خیر کا راستہ ایسا نہیں چھوڑا جس پر میں نے کچھ خرچ نہ کیا ہو۔ ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے، یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ لوگ سخی کہیں سو دنیا میں کہا جا چکا، اس کو بھی یہی حکم ہوگا اور منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کہ یہ سب بدنیتی کے ثمرات ہیں،
نیت میں گڑبڑی تھی، نیت خراب ہو گئی، نیت رکھنی چاہیے تھی خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ پڑھ رہے ہو خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھو، پڑھا رہے ہو تو خالص اللہ کو راضی اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھاؤ تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اس کے دین کی خدمت سے اللہ راضی ہو جائے۔ پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو تو اس معنی کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے جو کرو گے اس کو اخلاص کہا جائے گا، اور جو کام اخلاص سے کیا جائے گا وہ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر ہے، اور جس کام میں اخلاص نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کتنا ہی بڑا کام کیوں نہ ہو لیکن اس کی کوئی قدر و قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہیں ہوتی۔ اس قسم کے بہت سے واقعات احادیث میں مذکور ہیں، اس لیے روزہ دار کو اپنی نیت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہم نے جو روزہ رکھا ہے یہ روزہ کے لیے بھی اللہ کی رضا، اللہ کو خوش کرنا یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے روزہ رکھا ہے، یہ نیت ہماری ہونی چاہیے۔ اگر ہماری نیت میں فتور آ گیا، خرابی آ گئی، دنیا داری آ گئی، دنیاوی زیب و زینت کی چیزیں آ گئی، دنیاوی شہرت آ گئی کہ فلانا بہت روزے دار ہے، روزانہ روزہ رکھتا ہے، ایک دن روزہ رکھتا ہے، ایک دن افطار کرتا ہے، اس قسم کی شہرت ہو جاتی ہے۔ اس شہرت کے لیے اگر کسی آدمی نے کیا ہے تو روزہ الصوم لی، روزہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ خالص میرے لیے۔ اس حدیث میں بتایا تھا کہ دوسری عبادت جب کرو گے تو اس وقت تم عبادت کرتے ہوئے دکھائی دو گے، نماز پڑھ رہے ہو رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے دکھائی دو گے، اور اسی طریقے سے حج کر رہے ہو، احرام باندھے ہوئے ہو، عمرہ کر رہے ہو احرام باندھے ہوئے تو اس سے پتہ چلے گا کہ یہ حج یا احرام عمرہ کر رہے ہو۔ زکوٰۃ دے رہے ہو، للہ دے رہے ہو تو پیسے دے رہے ہو تو پتہ چلتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جب تک آدمی خود نہ کہے کہ میں روزے سے ہوں وہاں تک پتہ نہیں چلتا کہ میں روزے سے ہوں۔ روزہ رکھ کر حضرت امام صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 16 سال تک انہوں نے ہدایہ لکھتے رہے اور روزانہ روزے کے ساتھ رہے، گھر والوں کو بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ روزے کے ساتھ ہے۔ وہ لوگ کھانا بیچتے تھے، وہ کھانا رکھ دیتے تھے، اور جب کوئی غریب فقیر آتا تھا تو اس کو کھانا دے دیتے تھے، گھر والے سمجھتے تھے کہ انہوں نے کھا لیا ہوگا، حالانکہ وہ خود روزے کے ساتھ ہوتے تھے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی بہت کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، لیکن یہ روزے کی ایک ایسی عبادت ہے کہ جب تک آدمی خود نہ کہے کہ میرا روزہ ہے وہاں تک سامنے والے کو پتہ نہیں چلتا۔ اس وجہ سے اگر اس میں کوئی اخلاص رکھنا چاہے تو اخلاص باقی رہتا ہے، کسی کو نہ بتائے، اور جب کسی کو نہیں بتائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہی ہے، اور جب اخلاص کا اس کا روزہ ہوگا تو اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ اس کے دو مطلب ہے، ایک تو ہے کہ دوسری عبادت ہے اس کا معیار اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتا دیا کہ تسبیح پڑھے تو اتنا دے دو، نماز نفل پڑھے تو اتنا دے دو، زکوٰۃ دے تو اتنا دے دو، لیکن روزہ اس کا ثواب میں دوں گا، اور اللہ جل جلالہ و من والہ اس کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جس کا ثواب باس، جس کا ثواب سیٹھ، جس کا ثواب مالک خود دیتا ہے تو اس وقت وہ کم نہیں دیتا بلکہ زیادہ ہی دیتا ہے، تنخواہ جتنی مقرر کی گئی ہو اس سے کچھ زیادہ ہی دیتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ و من والہ جب روزہ کا ثواب دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ ہی عطا فرمائیں گے۔ اور بعض حضرات نے تو دوسرا مطلب بیان کیا ہے کہ انا اجزی بہ، یعنی جس نے میرے لیے روزہ رکھا تو اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں اپنے آپ اس کو دے دیتا ہوں، اور میں روزہ رکھنے کی وجہ سے میں اس کے ساتھ کیا ہے تعلق ہو جاتا ہے اور میرا خاص بندہ بن جاتا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو بہت ہی اونچی بات ہے۔ تو فرماتا ہے کہ یہ روزہ جو ہے اس میں اخلاص باقی رہتا ہے، صبح سے شام تک
اگر کسی کو آپ بتاؤ گے نہیں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا. اس لیے کہا گیا تھا کہ لوگ علامہ کس کو کہا جائے، اس کو بھی حکم ہوگا. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کہ یہ سب بدنیتی کے ثمرات ہیں. اس قسم کے بہت سے واقعات احادیث میں مذکور ہیں. اس لیے روزہ دار کو اپنی نیت کی حفاظت کے ساتھ اس سے خائف بھی رہنا چاہیے. اس لیے دونوں چیزیں ہیں. ایک ہی وقت میں انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی ہو، اور ایک ہی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید بھی ہو. یہ نہیں ہو سکتا. ایک ہی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی تمہارے دل میں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید بھی ہے. وہ ویسے تو نہیں ہو سکتا، لیکن ایمان والا جو ہوتا ہے، ایمان کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی اس کے دل میں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید بھی اس کے دل میں رہتی ہے. خوف تو یہ ہے کہ پتہ نہیں میرا روزہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا یا نہیں، یا خود ہی پتہ ہے کہ میرے روزے میں یہ کمی یہ کمی یہ کمی یہ کمی یہ کمی، پتہ نہیں میرا روزہ قبول ہوگا یا نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے. ادنا سے ادنا چیزوں کو بھی وہ پسند کر لیتا ہے، ادنا سے ادنا چیزوں کو بھی وہ قبول کر لیتا ہے. میرا روزہ بھی قبول کر لیا جائے گا. تو یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں مسلمان کے دل میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خوف ہے وہ بھی پوری طریقے سے، اور امید ہے تو وہ بھی پوری طریقے سے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نقل کیا جاتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ ایک آدمی جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے. ایک آدمی جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ جنت میں جانے والا میں ہی ہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت میں بھیجیں گے. مجھے اللہ کے پر اتنا اعتماد ہے، اتنا بھروسہ ہے اور اتنا اعتماد ہے. اور پھر ساتھ میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ حکم ہو کہ ایک آدمی جہنم میں جائے گا، باقی سارے کے سارے جنت میں جائیں گے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں جہنم میں وہ ایک آدمی جانے والا ہے وہ میں نہ ہوں، میں جہنم میں جانے والا ہوں. اتنا ڈر مجھے لگا رہتا ہے کہ میرا یہ گناہ بھی ہے، یہ گناہ بھی ہے، یہ گناہ بھی ہے، یہ گناہ بھی ہے، جس کی وجہ سے مجھے ڈر. تو ایک ہی وقت میں مسلمان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعتماد بھی ہوتا ہے اور ڈر بھی ہوتا ہے. اس وجہ سے ہمیں اس حالت کو اپنے اندر رکھنی چاہیے کہ روزہ رکھا ہے، نماز پڑھی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی ہے. ابھی حدیث گزری کہ بعض مرتبہ قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے اور قرآن اس کے اوپر لعنت کرتا ہے، تو شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ تیرا قرآن پڑھنے کا ٹھکانہ تو ہے نہیں، تجھے مخارج تو تجھے معلوم نہیں، قوانین تو تجھے معلوم نہیں، اور تو پڑھے گا تو غلط پڑھے گا، عذاب ہوگا، گناہ ہوگا. اس سے تو اچھا ہے کہ پڑھنا ہی چھوڑ دے. شیطان کا تو موقع مل جاتا ہے. تو اس وقت یہ جواب دینا ہے کہ اللہ جل جلالہ و من والہ بعض مرتبہ ایسی چیز کو بھی قبول کر لیتے ہیں جس کو ہم ناپسند کرتے ہیں، جب وہ خالص اس کے لیے کی گئی ہو. تو اگر ہم خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے، خالص اللہ کو راضی کے اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے، تو اس میں کچھ کوتاہی ہوگی، کچھ کمی ہوگی، تو ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لے گا. تو مسلمان جو ہوتا ہے اس کے دل میں ایک ہی وقت میں اعتماد اور بھروسہ بھی ہوتا ہے اور ڈر بھی ہوتا ہے. اس وجہ سے ہمیں اپنی عبادتوں پر ڈر بھی ہونا چاہیے اور ڈر کے ساتھ ساتھ اعتماد بھی ہونا چاہیے. اس قسم کے بہت سے واقعات احادیث میں مذکور ہیں. اس لیے روزہ دار کو اپنی نیت کی حفاظت کے ساتھ اس سے خائف بھی رہنا چاہیے اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ
اس کو اپنی رضا کا سبب بنا لے، مگر ساتھ ہی یہ امر بھی قابل لحاظ ہے کہ اپنے عمل کو قابل قبول نہ سمجھنا امر آخر، اور کریم آقا کے لطف پر نگاہ امر آخر ہے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزو فرماتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر دو چیزوں کو یاد رکھو، جو عمل ہم کر رہے ہیں اس عمل میں تو ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ نماز جیسی خشوع خضوع کے ساتھ ہونی چاہیے ویسے خشوع خضوع کے ساتھ نہیں ہو رہی، روزہ جیسا مکمل اللہ کی طرف توجہ کے ساتھ ہونا چاہیے ویسا بھی نہیں ہو رہا، بہت ساری چیزیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امر بھی قابل لحاظ ہے کہ اپنے عمل کو قابل قبول نہ سمجھنا، یہ امر آخر ہے، اور کریم آقا کا لطف پر نگاہ رکھتے ہوئے یہ سوچنا کہ اللہ جل جلالہ کے یہاں تو ہماری چھوٹی سی محنت بھی، چھوٹی سی عبادت بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں، تو ہماری یہ چھوٹی سی محنت بھی، یہ عبادت بھی اگر ناقص ہے، کمزور ہے، لیکن اللہ جل جلالہ قبول فرما لیں گے، یہ دوسری چیز ہے۔ اور اس کے لطف کے انداز بالکل نرالے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس پر رحم فرماتے ہیں، کس پر کرم فرماتے ہیں، کس پر احسان فرماتے ہیں، اس کے لیے معیار بتائیں گے۔ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے معیار بالکل الگ ہے۔ بعض مرتبہ معصیت پر بھی ثواب دے دیتے ہیں، معصیت پر، گناہ پر بھی ثواب دے دیتے ہیں۔ پھر کوتاہی عمل کا کیا ذکر، پھر تم نے عمل جو کیا اس میں اگر کوتاہی ہو گئی تو کیا ذکر، یا تو عمل کیا ہے، اس سے ثواب ضرور ملے گا۔ ایک فارسی میں ایک شعر ہے، خوبی ہمیں کرشمہ و ناز و خرام نیس، بشیا سے و حسن مطالعہ کے نام نیس۔ اللہ جل جلالہ کا فضل اور کرم وہ بھی اتنا عام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ کمال ہے، اس میں اخلاص ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کے بعد پھر یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں کیا ہے، نماز میں پوری خشوع اور خضوع اور یہ ساری چیزیں تھی کہ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے پسند ہے، قبول کر لیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں ہر کام کو کرنا ہے اور اس میں دونوں چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ ڈرتے بھی رہنا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا یہ اعتکاف قبول ہوا کہ نہیں، پتہ نہیں ہمارا روزہ قبول ہوا کہ نہیں، پتہ نہیں ہماری یہ سفر قبول ہوئی کہ نہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھنی چاہیے کہ ہم نے چونکہ اصول جو ہے اس کو مد نظر رکھا ہے، اس کو صحیح طور پر ادا کیا ہے، اللہ ہی کے لیے کیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ قبولیت کی امید بھی رکھنی چاہیے۔ اس حدیث میں حضرت شیخ نور اللہ مرکزو نے فرمایا تھا کہ بزرگان دینوں نے، اکابرین نے، مشائخ نے، اولیاء اللہ نے روزے کے 6 آداب بتائے ہیں۔ ان 6 آداب کی رعایت کر کے جو روزہ رکھے گا اس کا روزہ ضرور قبول ہوگا، اس کا روزہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچے گا۔ اور ان میں سے یہ 6 چیزیں بتائی تھی، اور جو چھٹی تھی اس کا آج ختم ہوئی۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزو فرماتے ہیں کہ ان 6 چیزوں کے علاوہ جو اکابرین ہیں، جو مشائخ ہیں، جو بزرگان دین ہیں، ان کو ایک اور چیز کا بھی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ 6 چیزیں عام صلحاء کے لیے ضروری بتائی جاتی ہے۔ جو نیک حضرات ہیں وہ اگر روزہ رکھنا چاہیں تو آنکھ کی بھی حفاظت ہو، زبان کی بھی حفاظت ہو، پیٹ کی بھی حفاظت ہو، ہاتھ کی بھی حفاظت ہو، پاؤں کی بھی حفاظت ہو، جیسے کہ تمہارے سامنے گزرا۔ لیکن جو خاص ہے، خواص ہے، جس کو خاص کہا جاتا ہے، اولیاء اللہ جس کو کہا جاتا ہے، ان کے لیے یہ 6 چیزیں عام صلحاء کے لیے ضروری بتلائی جاتی ہیں۔ خواص
اور مقربین کے لیے ان کے ساتھ ایک ساتویں چیز کا بھی اضافہ فرماتے ہیں کہ دل کو اللہ کے سوا کسی چیز کی طرف بھی متوجہ نہ ہونے دیا جائے. دل کو اللہ کے سوا کسی دوسری چیز کی طرف متوجہ نہ ہونے دیا جائے. ذرا سی دیر کے لیے بھی اگر اللہ کی طرف سے توجہ ہٹی تو یہ بہت بڑا نقصان سمجھا جاتا ہے اور یہ بہت بڑی کمی سمجھی جاتی ہے. ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، تو پھر ہمیں ہر آن اور ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہمارا تصور ہونا چاہیے، توجہ ہونی چاہیے. اب اگر زبان سے تو ہم کہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے، لیکن عملی طور پر اگر نہ ہو تو یہ بہت ہی زیادہ نقصان کی بات ہے. ان کے ساتھ ایک ساتویں چیز کا بھی اضافہ فرماتے ہیں کہ دل کو اللہ کے سوا کسی چیز کی طرف بھی متوجہ نہ ہونے دے، حتیٰ کہ روزہ کی حالت میں اس کا خیال اور تدبیر کہ افطار کے لیے کوئی چیز ہے یا نہیں یہ بھی خطا فرماتے ہیں. یعنی آدمی کو ہر چیز ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر اعتماد ہونا چاہیے، اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ ہی کا خیال ہونا چاہیے. روزہ میں اگر روزہ تو رکھا ہے ہم نے، لیکن ابھی روزہ کی افطار کے وقت اگر ہمارے دل میں یہ خیال آ گیا کہ پتہ نہیں آج افطار میں کچھ ہے بھی کہ نہیں، ہمیں تو یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ روزہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمیں افطار کے لیے جو مقدر ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. اس کی جگہ پر ہم اپنے طور پر انتظام کرنے لگے، بازار جائیں افطار کے لیے یہ لائیں وہ لائیں وہ لائیں وہ لائیں. یہ جائز تو ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن ہم نے جو مقام پیدا کیا تھا یا ہم نے جو بات اپنے متعلق سوچی تھی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خواص ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، اور محبوب بندے ہونے کے بعد پھر تمہارا دھیان اپنے محبوب ہی کی طرف ہونا چاہیے. اب اس محبوب کو چھوڑ کر تم کھانے کی طرف توجہ کرتے ہو، پینے کی طرف توجہ کرتے ہو تو یہ مناسب نہیں ہے. اللہ کے سوا کسی چیز کی طرف بھی توجہ نہ ہونے دے، حتیٰ کہ روزہ کی حالت میں اس کا خیال اور تدبیر کی افطار کے لیے کوئی چیز ہے یا نہیں یہ بھی خطا فرماتے ہیں. بعض مشائخ نے لکھا ہے کہ روزہ میں شام کو افطار کے لیے کسی چیز کو حاصل کرنے کا مقصد بھی خطا ہے. افطار کرنے کے لیے اپنا کوئی چیز تم حاصل کر رہے ہو کہ اس فلانی چیز افطار کروں گا، چلو کیلا لے لوں، یہ لے لوں، ویل لے لوں، تو یہ بھی خطا ہے. اس لیے کہ یہ اللہ کے وعدہ رزق پر اعتماد کی کمی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. دنیا میں کوئی چلنے والا ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ پر نہیں ہے، سب کو اللہ رزق دیتا ہے. اور ہمارا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دیتا ہے. جب اللہ رزق دیتا ہے تو پھر تم تیاری کیوں کر رہے ہو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک قصہ یاد آ گیا ہم لوگوں کے لیے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک چیونٹی کو بلایا، چیونٹی، اور اسے پوچھا کہ تیرا سال بھر کا خوراک کتنا ہے؟ سال بھر کا خوراک کتنا ہے؟ تو اس چیونٹے نے بتایا کہ ایک چاول. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بوتل میں ایک چاول رکھا اور اس چیونٹی کو اتار دی اور منہ بند کر دیا.
ایک سال ختم ہوا، ایک سال ختم ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو منگایا، بوتل کو منگایا، اور بوتل کو منگا کر کھول کر دیکھا تو اس میں آدھا چاول کھایا تھا اور آدھا چاول باقی تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی تو نے تو کہا تھا کہ ایک چاول میری خوراک ہے اور تم نے آدھا ہی کھایا۔ تو کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میری خوراک تو ایک ہی چاول کی تھی، لیکن مجھے ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ تم اگر بھول گئے اور وہ بوتل کو نہیں کھلی تو میں بھوکے مر جاؤں گی، اس لیے میں آدھا آدھا کھا دیتی۔ خیر قصہ اپنی جگہ پر دیکھنے جائیں تو ہمارا بھی یہی حال ہے۔ اعتماد تو ہے، یقین ہے، ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رازق ہے، لیکن جب رزق کا موقع آتا ہے، رزق کا مقام آتا ہے تو اس وقت پھر وہ سارا اعتماد بھروسہ ختم ہو جاتا ہے، اور کیا ہے ہمارا معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ افطار کے جلدی سے لاؤ، جلدی کرو بھائی، افطار کا وقت ہو گیا ہے، وقت ہو گیا اور کھانے کو یہاں کچھ بھی نہیں۔ اکابرین ان کا یہ بھی ہماری طرح تھے، لیکن وہ کھانے میں ہماری طرح نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کے اوپر اعتماد تھا کہ جو اللہ دے گا، جو اللہ تعالیٰ دے گا وہ کھا لیں گے۔ حضرت اکبر شیخ الحدیث نمبر اللہ مرتضی نے قصہ سنایا، وہ میں بتاؤں کہ حضرت مولانا الیاس صاحب تبلیغی مرکز والے دلی میں، بڑا شاندار ان کا کام چل رہا تھا۔ دلی کاندھلے سے کوئی ان کا رشتہ دار، ان کے دل میں خیال آیا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب تو بہت ہی اونچے درجے کے بزرگ ہیں، دلی میں ان کی پہنچ بھی بہت ہے، مریدین بھی بہت ہے، تو ہدیہ تحفہ طیب وغیرہ بہت کچھ آتا ہوگا، چلیں حضرت کے یہاں 2-3 دن گزارنے چاہیے۔ اور یہ نظام الدین آ گئے۔ اب نظام الدین میں ابتدائی دور تھا، وہ شروعات کا دور ہوگا، اس وجہ سے آج کل کی طرح جاؤ جلال وہاں پر نہیں تھا۔ افطار کا وقت آیا تو وہاں کوئی ٹھکانا نہیں، نہ کوئی دسترخوان لگ رہا ہے، نہ کوئی بچھایا جا رہا ہے، نہ کچھ ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں۔ بالکل افطار کا وقت آیا تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے گولر، جو گولر پودا ایک تھا اس کا، اس پر سے گولر توڑے اور پانی میں بھگو کر اس کے ذریعے سے روزہ افطار کر لیا۔ دوسرے دن بھی یہی ہوا، تیسرے دن بھی یہی ہوا۔ اب تیسرے دن وہ جو مہمان آیا تھا وہ آیا مغرب سے پہلے اور کہا کہ حضرت اجازت دیں میں جانا چاہتا ہوں، گولر کھا کھا کے میرے تھک گیا۔ تو حضرت فرمایا کہ نہیں، آج نہیں جا سکتے تو، آج اللہ نے تیرے لیے دہلی سے پلاؤ کی دیگ بھیجی ہے، آج وہ کھانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جن حضرات کو دیتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے۔ شام میں افطار کے لیے کس چیز حاصل کرنے کا مقصد بھی خطا ہے، افطار کے لیے یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ اگر کوئی آدمی افطار کے لیے کرتا ہے کہ یہ رکھ لو افطار کے لیے، تو کیوں اللہ تعالیٰ پر اعتماد نہیں ہے؟ حضرت اقدس مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ مجھے یاد آیا۔ حضرت تو بہرحال حضرت تھے، لیکن خدام ادب جو ہوتے ہیں وہ تو حضرت نہیں ہوتے نا۔ تو وہ جو افطاری کے لیے کچھ آتا تھا وہ اچھا سا آتا تھا، تو اس کو عام دسترخوان پر نہیں لاتے تھے، بعد میں کھائیں، بعد میں کھانے کے لیے رکھتے تھے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پتہ چلا کہ اس طریقے سے کیا جاتا ہے، تو فرمایا ارے اللہ کے بندو، تمہیں اس اللہ پر بھی اعتماد نہیں کہ جس اللہ نے ابھی بھیجا ہے، یہی اللہ بعد میں بھی بھیجے گا۔ تو دیکھو یہ اکابرین کو اللہ پر کتنا اعتماد ہوتا ہے، اور ہمیں کھانے تک میں بھی کہتے تو ہیں اللہ پر اعتماد ہے، لیکن اعتماد نہیں ہوتا، اپنی
اپنے 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 کام پر اور اپنی ترتیب پر ہمیں اعتبار ہوتا ہے۔ افطار کے لیے کسی چیز کو حاصل کرنے کا مقصد بھی خطا ہے، اس لیے کہ اللہ کے وعدہ رزق پر اعتماد کی کمی ہے۔ شرح حیا میں بعض مشائخ کا قصہ لکھا کہ اگر افطار کے وقت سے پہلے کوئی چیز کہیں سے آ جاتی تھی، احیاء العلوم میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ابھی افطار میں آدھا گھنٹہ ہے مثلا، تو ابھی کوئی آدمی کہ بھائی چلو یہاں مسجد میں فلانا آدمی رہتا ہے، اس کے لیے لے جاؤں، وہ لے کر آ گیا، ابھی ہمارے پاس لے کر آئے گا تو ہم کہیں گے رکھ دو، اس کو کھانے میں کام آئے گا، رکھ دو اس کو وہاں پر۔ ابھی دوپہر کو کوئی لے کر آئے گا، اس کو رکھا ہے کہ ابھی افطار میں کام آئے گا۔ لیکن یہ بزرگان دینوں کا مسئلہ یہ نہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ ابھی نہیں، 15 منٹ باقی ہے، 20 منٹ باقی ہے، دے دو غریبوں کو۔ جس وقت افطار کرنا ہوگا اس وقت اللہ تعالیٰ جو کھلانا ہوگا وہ کھائیں گے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد۔ سمجھ میں آ گیا؟ حضرت فرماتے ہیں پہلے کوئی چیز کہیں سے آ جاتی تھی تو اس کو کسی دوسرے کو دے دیتے تھے، مبادا دل کو اس کی طرف التفات ہو جائے، یعنی ہمارا دل اس چیز کی طرف مائل نہ ہو جائے، ہمارا دل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اس کی جگہ پر ہاں یہ اچھی ہے، اس کو اپنے افطار کے لیے رکھ لو، یہ چیز جو ہے یہ اچھی نہیں ہے، اور توقع میں کسی قسم کی کمی ہو جائے۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی یہ کام بڑے لوگوں کا ہے، جب تک تمہارا توکل بڑا نہ ہو، کوا چلے ہنس کی چال تو اپنی بھی بھول جاوے۔ اس وجہ سے اگر ہم نے ایسا کیا تو معاملہ مشکل ہے۔ پہلے اپنے اندر اتنا توکل پیدا کرو، مگر یہ امور بڑے لوگوں کے لیے ہے، ہم لوگوں کو ان امور کی ہوش کرنا بھی بے مال ہے۔ اس حالت پر پہنچے بغیر اس کو اختیار کرنا اپنے کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کتب علیکم الصیام میں آدمی کی ہر جز پر روزہ فرض کیا گیا ہے، بس زبان کا روزہ جھوٹ وغیرہ سے بچنا ہے، کان کا روزہ ناجائز چیزوں کے سننے سے احتراز کرنا ہے، آنکھ کا روزہ لہو و لعب کی چیزوں سے احتراز کرنا ہے، ایسے ہی باقی اعضاء حتیٰ کہ نفس کو روزہ حرص اور شہوتوں سے بچنا ہے۔ نفس کا روزہ حرص لالچ اور شہوتوں سے بچنا ہے، اور دل کا روزہ کیا ہے؟ اور دل کا روزہ حب دنیا سے خالی رکھنا ہے۔ کسی چیز میں بھی، دنیا کی کسی چیز کی بھی ہمیں طلب نہ ہو، یہ حب دنیا سے اپنے دل کو خالی رکھنا ہے۔ اور روح کا روزہ کیا ہے؟ روح کا روزہ آخرت کی لذتوں سے بھی احتراز، اور سر خاص کا روزہ غیر اللہ کے وجود سے بھی احتراز ہے۔ یہ بہت ہی اونچی چیز ہے، یہ بڑے لوگوں کے لیے ہے، لیکن چونکہ لکھا ہے اس وجہ سے میں نے یہاں پر پڑھ دیا۔ بہرحال بزرگ اور دوستوں، اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ہمیں روزہ رکھنے کا موقع دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری سہولتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے مہیا کر رکھی ہے، کسی چیز کی بھی پریشانی نہیں ہے۔ اب ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم پوری طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف، پوری طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف، پوری طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اب جب ہمارے لیے اللہ نے سارا انتظام کر رکھا ہے تو اب ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور جو بھی کام ہم کریں وہ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ نماز پڑھیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی سے بات کرے تو بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ ہے وہ کام اخلاص کا کہ جو ہمیں کرنا چاہیے، اور رمضان میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کام کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ بھائی ابھی تھوڑا سا وقت باقی ہے، اور روزہ دار روزہ کے افطار کے وقت جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں، اور ہم لوگ بہت ہی محتاج ہیں، بہت ہی ضرورت مند ہیں، دنیا کی بھی بہت ضرورت ہے،
اور اس سے زیادہ آخرت کی، اپنے گناہوں کی مغفرت کی ہمیں ضرورت ہے، اور اللہ جل جلالہ آسانی کے ساتھ اس وقت ہمیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اس وجہ سے 10 منٹ سب کے سب دعا میں لگ جاؤ۔ جب افطار کا وقت ہوگا، بالکل تیاری ہوگی تو آپ کو بتا دیا جائے گا۔ دسترخوان بچھا ہوا ہے، آپ حضرات جتنے بھی ہمارے پاس ہیں سب کے لیے مسجد میں ہیں، اور جو دوسرے حضرات ہیں ان کے لیے مدرسے میں کچھ انتظام کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے وقت کو ضائع نہ کرو اور دعا میں لگ جاؤ۔